جی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ۔ اور میں کہتا ہوں ساقب وہ اگر گھر پہ فقیری اور غریبی ڈیرے ڈال لے اور تیرے گھر میں اگر فاقے ہونے لگے تو کسی امیر کی چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلانے مت جانا، کسی زمیندار کے آگے کٹا لے کے مت جانا کہ میرے بچے بھوکے ہیں اسے کچھ دانا دے دو۔ چند ٹکوں کے بدلے میں کسی کی چوکھٹ پہ ایمان مت بیچنا۔ اگر غریبی تمہارے دروازے پہ ڈیرا ڈال لینا تو جانا مسجد کے دروازے پہ جا کر کے بیٹھ جانا۔ توجہ ہے؟ مسجد کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جانا اور اللہ کی رضا کے لیے جو نماز پڑھنے آئے گئے اپنے کپڑے سے ان کے جوتے صاف کرنا، اور یہ سوچ کے کرنا کہ میں ان لوگوں کے جوتے صاف کر رہا ہوں جو میرے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے آئے ہیں۔ خدا کی قسم مصیبتیں کتنی بھی بڑی ہو اور یہ 40 دن عمل کر کے دیکھنا، اور پھر اللہ کی رحمتیں اگر تیرے گھر پہ ڈیرا نہ جما لے تو پھر آ کے گریبان پکڑ لے۔ ہمیں تو اس سے لینا ہی نہیں آیا، ہمیں اس سے مانگنا ہی نہیں آیا، ہم نے اسے راضی کرنے کا کبھی سوچا بھی نہیں۔ اللہ اکبر، تمہارے دروازے پہ اگر ایسا کوئی ڈھونگی آ جائے کہ میرے حصے میں اتنے، میرے قبضے میں اتنے ہیں، تو کبھی اس کے جھانسے میں مت آنا۔ سمجھ رہے میری بات؟ اس کے جھانسے میں مت آنا۔ کوئی بیماری ہوتی ہے ڈائریکٹ کہتے ہیں اسے تو کرا دیا ہے پڑوسی نے۔ ان میاؤں نے قوم کو آپس میں ایسا لڑا دیا، بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا۔ کہتے بہت بڑا جادو تجھ پہ ہے، وہ بیچارہ ڈر جاتا کتنا بڑا جادو ہے، کرایا کس نے، کچھ تو بتاؤ گے؟ کہتا کہ ہاں قد لمبا ہے، صحت اچھی ہے، تندرست ہے اور رنگ اس کا گیا ہوا ہے۔ ایک بات بتاؤ، میں اگر یہ پہچان کسی کو بتا کے جاؤں تمہارے گاؤں میں کتنے لوگ ایسے نکلیں گے؟ سینکڑوں نکلیں گے نا۔ تو جب کسی کو بیماری ہے تو کہتا ذرا قریب میں نظر دوڑا، تو ایک آدھ تو محلے میں نکل ہی آئے گا۔ اور اکثر میاں کیا کرتے ہیں، مجھے دیکھ کر کے میرے بھائی کا اندازہ لگاتے ہیں۔ میں ان کے ڈھونگ بتا کے جا رہا ہوں، میری قوم کسی کے بہکاوے میں مت آنا۔ میری تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ جائیں گے تو آپ کے نقشے کے مطابق آپ کے بھائی کا نقشہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کہیں گے بالکل صحیح کہا، کہ کون ہے کہ میں سمجھ گیا۔ وہاں سے یہ کہہ کے آئیں گے اور دل میں غبار پیدا ہو چکے گا کہ مجھے جادو کرانے والا میرا ہی بھائی نکلا، اور یہیں سے نفرتیں پیدا شروع ہو جاتی ہیں، یہیں سے ہمارے درمیان پھر عداوتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر جھگڑے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ بھائی بھائی کو پانی پلانے تیار نہیں ہے، اپنے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کے دست گریباں رہتے ہیں، سوچتے میں اسے تباہ کر دوں، وہ سوچتا میں اسے تباہ کر دوں۔ جب تمہارے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس نے جادو کرایا ہے تو پھر تم اس کے ساتھ غلط کرو گے۔ جب تم غلط کرنا شروع کر دیتے ہو تو پھر وہ سوچتا میرا بھائی میرا دشمن ہو گیا ہے، پہلے کوئی دشمنی نہیں تھی، اب دشمنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ صاحب یہ ایمان نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا دیا ہوا دین نہیں ہے۔ دین تو یہ تھا ان کے دروازے کا، اگر تجھے اللہ نے دولت والا بنایا ہے، بھائی اگر تیری کروٹ میں رہتا ہے غریب ہے، ٹھیلا چلا کے بچوں کے گزارے کرتا ہے، اور تیرے دسترخوان پہ روز گوشت اور مرغ مسلم اڑائے جاتے ہیں، اور تیرا بھائی کبھی چٹنی سے کھا رہا ہے، کبھی دال کو تین ٹائم کھا رہا ہے، تو ہمارا اسلام تو یہ ہے کہ جس دن تیرے دسترخوان پہ اچھا کھانا بن جائے تھوڑا سا پیالی میں لے کر کے غریب بھائی کے دسترخوان پہ چلا جا، اور اس کے دسترخوان پہ جا کر کے بیٹھ، اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ، اور توڑنے کے بعد بھائی کے منہ میں دے دے۔ خدا کی قسم جس دن یہ پیار ہمارے بیچ میں آئے گا، ادھر تم مسکراؤ گے ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرانے لگ جائے گا۔ یہ ہے اسلام۔ تو ہماری قوم کو تباہ کر دیا ان جھوٹے اور مکار فریبی پیروں نے، جو اس طرح کے دعوے ہماری قوم میں کیا کرتے ہیں۔ تجھے جادو کرا دیا، یاد رکھنا کوئی بھی مصیبت ہمارے دروازے پر اس وقت تک نہیں آتی جب تک رب کی مرضی نہیں ہوتی ہے، اور وہ مصیبت ہمارے اعمال کے سبب ہوتی ہے۔ اگر گھر میں مصیبتیں آئیں تو پڑوس میں مت ٹٹولو کسی کو، اپنے دل میں جھانکو کہ یار میں نے کتنے گناہ کیے ہیں اس مہینے میں نے اپنے رب کو کتنا منایا ہے۔ مہربانی کرنا آئندہ اپنے عقیدے کی حفاظت رکھنا، کسی بھی غیرے کے کہنے پہ ایمان کا سودا مت کر دینا۔